ہے تو اور اس پہ بار نہ ڈالنا سادی، نہیں اگر اس پہ نہیں، بار نہ یہ ڈالیں میرے سے نہیں ہو پھر سکتا ہے، ٹکٹ میں نہیں ملتا۔ ناغا 5 ہفتوں کا وعدہ کیا تھا، 7 ویک ہو گئے ہیں، ناغا کرنا اچھا نہیں ہے، الحمدللہ ناغا نہیں کیا، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ پچھلے ہفتے میں نے لکھا تھا چھٹا اور آخری سبق، انشاءاللہ نہیں لکھا تھا میں نے، آج میں نے انشاءاللہ لکھا ہے۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ ہاں، چلے بھائی ڈاکٹر طیبہ آپ آغاز کریں، آپ تھوڑی ہیلپ کریں گی میری، میں مجھے بہت یعنی، جی حارث صاحب، جی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7واں اور آخری سبق انشاءاللہ۔ جی چلیے۔ وقف بیان تام کی تفصیل، وقف تام آیتی اور جملی کی تفصیل ختم، جن کی 7 قسمیں ہیں۔ نوٹ: وقف بیان تام میں 3 حکم نہایت ضروری ہیں: وقف کرنا، رجوع نہ کرنا، قطع نہ کرنا۔ ہاں، آج جو پڑھایا جائے گا وقف بیان تام پڑھایا جائے گا، وقف تام آیتی اور جملی پڑھا چکا ہوں، جس کی 7 قسمیں تھیں، آیتی کی 4، جملی کی 3، اور ڈاکٹر طیبہ آپ جانتی ہوں گی جملی میں آیتی ضدی نہیں تھی۔ آج بیان تام پڑھایا جائے گا، جس کو نہیں، آسان اردو میں بچوں والی زبان میں یہ کہہ لیجئے کہ وقف بیان تام جو ہے وہ وقف تام کا بچہ ہے، اور اس کو اردو میں ضمیمہ کہیں گے، انگلش میں بھی شاید فوڈ 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 بکس یا کچھ ایسا کہتے ہیں۔ پڑھیے بیٹے۔ وقف تام کا ضمیمہ، ہاں وقف بیان تام، ہاں ایسے جملے پر وقف کرنا جو لفظاً معناً مکمل ہو مگر بغیر وقف کے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ معنی میں نقص آ جاتا ہے اور معنی معکس ہو جاتے ہیں، جیسے اردو میں اٹھو مت بیٹھو ہے، اور کبھی معنی متبدل ہو جاتے ہیں۔ وقف ہاں بیان تام بھی دو طرح کا ہے: اگر درمیانی آیت میں ہے تو وقف لازم، اور اگر آیت پر ہے تو وقف واجب۔ جی ہاں، یہ ہمارے قرآن میں بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ یہی ہے، تقریباً 90% ہے، اور انڈیا پاکستان میں اس کو میم کی آیت بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ باقی چیزوں میں تو تھوڑا بہت ہی معنی میں نقص آئے گا، لیکن اس میں تو معنی بالکل پلٹ جاتے ہیں یا متبدل یا بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام ہے وقف بیان تام۔ کل مجھے یاد ہے کسی لڑکی سے یا لڑکے سے میں نے پوچھا بھی تھا کہ کہاں یہ کیا چیز ہے، وہاں وقف بیان تام ہی تھا، لیکن وہ شاید جواب نہیں دے پائیں یا دے پائے، مجھے یاد نہیں رہا۔ اب پڑھیے، چلیے پڑھیے۔ اگر آیت پر میم ہے تو وقف بیان تام ہے، اسی کو وقف واجب کہتے ہیں، اور درمیانی آیت میں میم ہے تو اس کو وقف لازم کہتے ہیں۔ یہاں دوسری آیت سے ملا کر نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ وقف ضروری ہوگا، ورنہ معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ بس انڈیا پاکستان میں آیت پر وقف ہے، آیت پر میم بنی ہوئی ہے تو رک جاتے ہیں، الحمدللہ اتنا تو کر لیتے ہیں، لیکن درمیانے آیت میں کبھی کبھی میم ہوتا ہے، اور وہ پھر آ، رکتے تو ہیں، لیکن یہ ایک عام صدیوں سے عادت بنی ہوئی ہے، پھر پیچھے سے جو پڑھتے ہیں نا وہ غلط ہو جاتا ہے، وہی غلط ہو جاتا ہے۔ آگے سے پڑھنا چاہیے، ورنہ معنی پھر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور آگے سے پڑھنے کو لفظ استیناف کہتے ہیں، استیناف آگے آ رہا ہے، اور میں تھوڑا سا اشارہ دے دوں، شاید پرسوں کے سوال میں بھی استیناف کا لفظ آئے گا۔ اب اس کی مثالیں سمجھیے تو آپ سمجھ میں آ جائے گا، پڑھو بیٹے۔ آیت پر وقف بیان تام یعنی وقف واجب کی 2 مثالیں جن میں معنی متبدل ہو جاتے ہیں: بس 2 باتیں ہیں، واللہ، ایک منٹ، 2 باتیں ہیں۔ وقف بیان تام جس کو ہم وقف واجب بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے وقف واجب، جیسے وسیم اختر، ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ بلال۔ تو وقف واجب بھی ہے یہ، وقف بیان تام، یہاں معنی متبدل کی مثال دی جا رہی، موقس کی نہیں۔ ایک مثال پڑھ لیجئے یا دونوں پڑھ لیں جلدی جلدی سے، تو پھر میں آگے بڑھوں، چلیے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت پر میم ہے۔ اگلی آیت الذین آمنوا وہاجروا، یہی وہ لوگ ہیں
جو مومن ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی. یہاں ٹاپک بالکل بدل گیا، اس لیے آیت پر وقف کرنا ضروری ضروری ہے. ہے. بس رک قاری جائیے، صاحب پہلی رک جائیے. دیکھیے یہ پہلی مثال ہی سمجھ لیے، دوسری کوئی ایسی وہ نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. رک گئے تو اچھا ہے، اور اگر رکے نہیں یا سانس وہاں ٹوٹ گیا اور لوگوں نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا پیچھے سے، تو معنی بالکل بدل جائیں گے. کیونکہ ظالم کون ہو جائیں گے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن ہیں، ہجرت کی. وہ تو تعریف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو معنی متبدل ہو جائیں گے، بالکل بدل جائیں گے. اس لیے یہاں وقف کرنا ضروری ہے. لیکن اس وقف کا نام کیا ہے؟ لازم نہیں ہے اس وقف کا نام. یاد رکھیے فرق سوال میں آ سکتا ہے. وقف واجب اور وقف لازم کا فرق کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ڈاکٹر طاہا کے علاوہ کوئی صاحب یا صاحبہ بتائیں گی وقف واجب اور لازم کا فرق؟ تزین آپ بتائیں گی جلدی سے، بہت جلدی. رمشا، سدرا، وقف واجب اور لازم کا فرق ابھی ابھی پڑھا، طیبہ صاحبہ نے پڑھا ہے. اللہ الصمد. حسنین صاحب آپ بتائیے پھر واجب اور لازم کا فرق. جی یہ واجب اور لازم. ہاں فرق کیا ہے؟ چلیے اب تو میں نے لیک آؤٹ کر دیا. ہاں اس میں فرق یہی ہے نا، اس میں فرق یہی ہے کہ اگر آپ رک رہے ہیں تو آپ جو ہے نا پیچھے سے ملا کے نہیں پڑیں گے. قاری اجتہاد صاحب نہ دیکھیے میں بتاؤں، کیجیے. اگر بھائی میں نے درمیانی یہاں لکھ آیت دیا پر ہے. ہے، یہ وقف لازم کس اگر کو کہیں گے طیبہ؟ درمیانی آیت میں ہے یعنی سینٹنس کے بیچ میں ہے تو وہ ہاں لازم ہے، اور اگر آیت پر خود ہے تو وہ واجب ہے. شاباش. وقف لازم اور اس کا فرق یہ ہے، اگر سوال آ جائے نہیں بلکہ آئے گا 99.5%. وقف واجب وہ ہے کہ آیت کے اندر میم ہو اور آیت کے اوپر، اور وقف لازم وہ ہے کہ درمیان آیت میں جو ہے میم ہو. بس دوسری مثال بھی سیم ویسی ہے. پڑھ لو بیٹے جلدی سے. دوسری مثال ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں ہاں بھی آیت پر میم ہے. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور ملال نہیں. اگلی آیت الذین یأکلون الربا، یہ لوگ جو سود کھانے والے ہیں. یہاں ٹاپک بالکل بدل گیا، اس لیے آیت پر وقف کرنا ضروری ہے. بس دیکھیے ہم ولیوں کی بات کر رہے ہیں. ولی لوگ کو ہیں لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. اور آگے آ رہا الذین یأکلون الربا. اگر ملا دیا یا نہیں ملایا لیکن رک کر دوبارہ سے پڑھا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہ کہلائے گا وقف واجب. بار بار رٹا رہا ہوں، یہ کہلائے گا وقف واجب. بیان تام کا ایک دوسرا نام وقف واجب. وقف لازم نہیں ہے، وقف واجب. اب آئیے لازم میں، آئیے پڑھو بیٹے. درمیانی آیت پر ہاں بیان تام جس کو وقف لازم کہتے ہیں، اس کی مثال فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ہاں اس میں درمیانی آیت پر ہے تو وقف لازم. شاباش، پڑھ جاؤ ترجمہ آپ پڑھو. ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو. ہمیں یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کی ظاہری باطنی باتوں کا علم ہے. ہاں بس رک جائیے. اب اس کا تجزیہ ہو رہا ہے. درمیان آیت پر میم آ گیا تو آیت تو یہ ہے فلا يحزنك قولهم، آپ رنجیدہ نہ ہوں. اگر یہاں نہیں رکتے ہیں تو معنی بالکل ہی بدل جائیں گے. گویا یہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو منافقین ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں انا نعلم، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، ظاہری بات بھی اور باطنی بات بھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا قول ہے کہ ہم سب کو جانتے ہیں، ہم ظاہری اور باطنی. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ فلا يحزن کا جی قول اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں. بات ختم، مکمل ہو گئی، بیان تام مکمل بات ہو گئی. اور اگر ہم ملا دیں گے تو معنی یہ ہو جائیں گے کہ وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کو پڑھ لو، شاباش پڑھو. درمیانی آیت پر بیان تام جس کو وقف لازم کہتے ہیں، اس کی مثال خاصا پڑھ تو لیا. فلا يحزنك قولهم یہ اننا کہاں نعلم. پہنچ گئی آپ؟ یہ
نمبر دو چاند. قاری صاحب یہ تو آپ نے یہی تو اسکرین پہ دکھا رکھا ہے. نہیں تو کیا وہ نہیں بدلی؟ نہیں سلائیڈ نہیں بدلی؟ کیا مطلب؟ اب آئی؟ نہیں، میری تو وہی نظر آ رہی ہے مجھے، تو باقی لوگ بتائیں. نہیں ہاں، نہیں وہی سلائڈ. درمیانی آیت اب پر بدلی ہے. اب درمیانی آیت پر وقف تام یعنی وقف لازم کا تجزیہ، مگر وقف نہ کرنے پر معنی بدل کر اس طرح ہو جائیں گے. بدلا ہوا ترجمہ: آپ ان کی ان باتوں سے رنجیدہ نہ ہو کہ ہم یعنی کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام ظاہری اور باطنی باتوں کو جانتے ہیں، اسی لیے یہاں قولہم پر وقف کرنا واجب ہے. ہاں، یہ میں نے ابھی سمجھا دیا نا آپ کو، بات کو سمجھا دیا، دوبارہ دیکھ لیجئے. اگر قولہم پہ نہیں رکیں گے تو یہ ساری بات جو ہے انہی لوگوں کی ہو جائے گی کہ ہم لوگ تو یعنی وہ منافقین کہہ رہے ہیں ہم تو چھپی اور ظاہری باتوں کو جانتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا قول ہے. تو دونوں کے کوٹیشن بدل جائیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. یہ امتحان میں آپ لوگ کے کام آئے گا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. وقف تام آیتی کی 4 قسمیں، جملی کی 3 قسمیں جس میں ضدی نہیں ہے، وقف بیان تام کی یہ 2 قسمیں ہیں. لیکن چیٹنگ کے لیے نہیں بالکل، اللہ کے واسطے، بلکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیجیے گا. بڑی محنت سے میں بناتا ہوں. اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کم رہ گیا، جلدی ختم کر رہے ہیں. وقف کافی. اگر آپ تھک گئی ہوں تو کوئی اور پڑھ لے. بھائی صاحب میں تو نہیں تھکی، اگر کسی اور کو پڑھنا ہے تو پڑھ لے. عمران صاحب آپ ہیں، آپ پڑھیں گے یا حسین صاحب؟ نہیں جی عمران جی صاحب جی فری ہے. جی پڑھیے. جی ہاں میں پڑھوں. ہاں جی ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے. جی دیکھیے یہ لکھا ہے وقف کافی ہاں جملہ مکمل ہے مگر دوسرے جملے سے لفظاً نہیں بلکہ معنن گہرا تعلق ہے. بس رک جائیے. یہاں لفظاً یعنی گرامر کا تعلق نہیں، لیکن معنوی اعتبار سے گہرا تعلق ہے. یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، فکر مت کریں. اسی کو وقف کافی کہتے ہیں، یعنی انف وقت. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، آیت پر یا درمیانی آیت. اب آئیے پڑھیے. کیا نام ہے حسین صاحب؟ ہیلو حسین صاحب. جی 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 پڑھوں. ہاں جی بالکل بالکل آیت دیر. پر ہاں وقف. ہاں اچھا جی آیت پر وہ وقف پردے کا کافی کی نشانی. ہیلو. آیت پر وقف کافی کی نشانی اور حکم. ہاں یہ دیکھیے، یہ سوال میں آ سکتا ہے، اور ویسے بھی یاد رکھیے وقف کافی کی کیا نشانی ہے اور وقف کافی کا کیا حکم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ چلیے نشانی جی 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 کیا ہے؟ نشانی خود آیت ہے، ہیں خود آیت ہے ایک منٹ رک جائیے. اور اس کے بعد. بھائی پہلے اپنا اپنا وہ بند کر دیجیے پلیز. میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے. جی جی استاد جی، عامر صاحب کا مائک کھلا تھا، انہوں نے بند کیا ابھی. چلیے جی استاد چلیے جی. حسن جی صاحب. نشانی. جی نشانی خود آیت ہے اور اس کے بعد جملہ انشائیہ، جملہ سوالیہ، جملہ اشاریہ یا مبتدا آتا ہے. بس رک جائیے، یہ گرامر کی بات ہے، تھوڑا سا سمجھا دوں میں. اصل نشانی جو ہم جیسے جاہل لوگ جو ہیں، یعنی انڈین پاکستانی بات تو نہیں سمجھے گا نا یہ کیا ہے جملہ. تو اصل نشانی تو آیت ہے. وقف کافی کی نشانی آیت ہے. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عربی گرامر جانتے ہیں، تو اس کے بعد یا تو سوالیہ لفظ آئے گا. سوالیہ کے بہت سے سارے الفاظ ہیں، حل حل وغیرہ جو ہے، یا مبتدا آ جائے گا یا جملہ انشائیہ آئے گا. انشائیہ کا مطلب مبتدا خبر وغیرہ، یا ایسا جملہ جیسے ندا کہ یا اہل الکتاب یا ایہا الناس، اس کے بعد آئے گا. ابھی مثال آئے گی تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے. حکم سمجھیے. حکم ایسی جگہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور دوسری آیت سے ملا بھی سکتے ہیں. جزاک اللہ. اب ڈفرنٹ سمجھ لیجیے. ابھی تک جو بیان تام میں تھا اس میں ہم دوسری آیت کو ملا نہیں سکتے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ ہیلو جی ڈاکٹر جی جی طیبہ، آپ کے سمجھ میں آ جی گیا؟ ہاں سمجھ میں آ گیا. جی اس جی آیت قاری کو صاحب. دوسری آیت سے ملاتے تو معنی بدل جاتے. لیکن یہاں آپ اس آیت کو دوسری آیت سے ملا سکتے ہیں. وائی؟ کیوں ملا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹاپک دونوں کا ایک ہی ہے.
ابھی میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بھی پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا، پڑھیے۔ جی، درمیان آیت پر وقف کافی کی نشانی اور حکم۔ ہاں حکم یہاں وقف کرنا تو جائز ہے، مگر رجوع کی ضرورت نہیں، یہاں قطع بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہاں آپ وقف تو کر لیں گے لیکن آپ لوٹائیں گے نہیں، جیسا کہ وقف بیان تام میں تھا، سیم وہی والی بات ہوگی، اور قطع تو کر ہی نہیں سکتے۔ نشانی کیا ہے اس کی؟ نشانی عام طور پر جیم یا قلعے کی نشانی ہے، اس کے بعد فعل مضارع یا بل یا بلا، ندا وغیرہ او آتا ہے، یہ بھی سیم ندا وہی ہے وغیرہ آتا ہے۔ ہاں، جی تو بلکہ آپ لوگ کو شاید یاد نہ ہو، مجھے یاد ہے ڈاکٹر سکندر صاحب نے ایک سوال کیا تھا، قالو بلا، بلا والا، یہ آ گیا، دیکھیے بلا میں نے کہا تھا نشانی بن جائے گی، یہ نشانی درمیان آیت پر اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو یہ وقف کافی کی نشانی ہے۔ کیا حکم ہے اس کا؟ حکم یہ ہے کہ وقف تو آپ کر سکتے ہیں لیکن دوبارہ سے اگر آپ لوٹائیں گے یا آپ قطع کرنا چاہیں گے، گھر جائیں گے بند کر کے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب کوئی اور پڑھے اس کی مثال یعنی تجزیہ۔ عمران صاحب آپ پڑھیے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ عمران صاحب، حافظ عمران صاحب، عمران رفیق صاحب موجود ہیں؟ نہیں ہیں، تو چلیے ڈاکٹر جی طیبہ آپ پڑھیے۔ دونوں آیت پر وقف کافی کرنے کی مثال، ہاں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتا آتاہ اللہ الملک۔ اللہ الملک۔ بس رک جائیں، رک جائیں، کافروں رک جائیں، ترجمے سے پہلے میں تھوڑا پس منظر اور بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یہ دو آیتیں ہیں، ایک آیت میں پہلے یہ کہا گیا کہ جو لوگ طاغوت کو، طاغوت پاکستان میں تو بڑا ہنگامہ ہوا، ساحل ادیب نے طاغوت کے بارے میں بتایا، حالانکہ یہ لفظ طاغوت سب سے پہلے مولانا ابوالعلا مودودی نے یوز کیا تھا۔ طاغوت تو قرآن میں یوز ہوا ہے لیکن مولانا ابوالعلا مودودی نے یوز کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی یوز کیا۔ طاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمجھ لیجئے، ورنہ خاص طور سے پاکستان میں تو یہ بدنامی آئی تھی کہ 95% جو ہیں وہ لوگ جو ہیں جاہل کہلاتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ طاغوت کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جو اللہ کے توحید کے مخالف ہو وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز جو توحید کے مخالف ہو، چاہے وہ بدعت ہو، قبروں پہ جانا ہو، یا وہ کوئی سماج ہو، یا وہ کوئی حکومت ہو، وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، کہ جو لوگ طاغوت کے دوست ہیں، طاغوت کے یعنی فرینڈ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرتا ہے، اندھیروں سے ان کو جو ہے وہ نور سے اندھیرے کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ اصحاب نار ہیں، جہنم والے ہیں۔ آگے آ رہا ہے الم تر الی الذی حاج، پوری ایک آیت الگ ہے، وہاں کیا واقعہ آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں، نمرود کا اور حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں مناظرہ ہوا تھا، ڈسکسنگ ہوئی تھی، اور نمرود نے یہ کہا تھا کہ میں تو انسانوں کو مار بھی سکتا ہوں، جلا بھی سکتا ہوں، اور حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ ذرا مشرق سے مغرب کی طرف وہ نکال کے دکھاؤ سورج، ہے نا۔ تو یہاں یہ دونوں آیتوں کا آپ لوگ خود بتائیں، ٹاپک ایک ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ جو اوپر والے لوگ ہیں جو کفر کو یعنی توحید کی جگہ کفریہ چیزیں رکھتے ہیں، اور دوسری آیت میں جس سے مناظرہ ہو رہا ہے وہ بھی کفریہ کام ہو رہا ہے، دونوں کا اس ٹاپک کا ایک ہے یا نہیں؟ ذرا نتیجہ ہے جلدی سے نا بولیے۔ قاری صاحب، نتیجہ دوسری آیت میں کہ کافروں کا یا مطلب جو طاغوت کرتے ہیں تو وہ جہنم میں رہیں گے، نتیجہ آ گیا۔ اور جو نمرود تھا وہ کہاں رہے گا؟ وہ بھی جہنم میں رہے گا۔ تو دونوں کا ٹاپک ایک ہی ہے نا؟ جی ایک ہے، تو ان آیت پہ رک بھی سکتے ہیں اور ملا بھی سکتے ہیں۔ اب پڑھو جی بیٹا پڑھو۔ قاری صاحب، کافروں کا دوست کفریہ حکومت اور سماج ہے یہ جو دیکھو، ان کو یہ سن لیجئے، یہ ترجمہ میرا ہے، ضروری نہیں کہ یہ ترجمہ
اب اعلیٰ حضرت وغیرہ نے کیا ہو، اعلیٰ حضرت وغیرہ نے دوسرے انداز کا ترجمہ کیا ہے، لیکن بہت سوچ سمجھ کے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ طاغوت کا ترجمہ کفریہ حکومت اور سماج ہے۔ یہ میں نے اپنی جانب سے کیا ہے، اور میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا، بلکہ علامہ ابن حزم، امام غزالی اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے، طاغوت یعنی جو کافروں کے دوست ہیں ان کو نورانیت سے نکال کر پڑھو پڑھو بیٹے۔ اندھیروں میں جھونک دیتے ہیں، یہی لوگ جہنم والے ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جس نے رب کے متعلق حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا؟ اب اس میں جو ہم جیسے جاہل لوگ جو ہیں وہ کیا سوچے ہیں کیسے دونوں آیتوں کو ملا دیں، تو یاد رکھیے علم ترا، کیا نہیں دیکھا؟ سوالیہ لفظ آ گیا نہیں آ گیا؟ علم ترا کیف فعل ربک، علم ترا، تو یہ جو سوالیہ لفظ ہے اس سے آپ لوگ بس یہ نشانی سمجھ لیجئے، اس سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ وقف کافی ہے۔ یہاں ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا سکتے ہیں، نہ ملائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ملا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں نے بالکل ہندی کی چندی کر کے سمجھا دیا، سمجھ میں آ گیا نا سب کے؟ آگے بڑھوں؟ جی جی۔ چلیے، چلو بیٹے آگے۔ آیت پر وقف کافی کرنے پر اس کا تجزیہ، ہاں بس اردو پڑھ لو۔ دوسری آیت اور پہلی آیت کا ٹاپک ایک ہی ہے، چاہے کفریہ سماج اور حکومت سے دوستی کرنا یا حق والوں سے گوٹ کے متعلق مناظرہ کرنا، دونوں طرح کے لوگوں کی جہنم میں جانے والوں کی وجہ ایک ہی ہے۔ میں نے جان کے گاڈ کا لفظ لکھا ہے، کیونکہ آج کل ڈز از گاڈ، یہ جو گاڈ کا لفظ چل رہا تھا، تو اگر کچھ لوگ گاڈ کے متعلق مناظرہ کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ کفریہ حکومت میں رہ رہے ہیں، کفریہ سماج میں، دونوں ایک ہی ہیں یا نہیں؟ یہ بتائیے، دونوں کا ٹاپک ایک ہی ہے یا نہیں؟ جلدی سے۔ جی قاری صاحب ایک ہی ہے۔ ہاں، تو لہذا ان کو ملا سکتے ہیں، جزاک اللہ۔ یہ چلیے الحمدللہ، یہ ہو گیا وقف کافی آیت پر۔ اب آیت پر نہیں ہے بلکہ درمیانی آیت پہ ہے، یہ بہت آسان ہے، جلدی سے پڑھ لیجئے۔ درمیانی آیت پر کیا ہوا بھائی، کون بول رہا ہے؟ قاری صاحب کسی کی طرف آواز اٹک اٹک کے جا رہی ہے، لیو کر کے جوائن کریں۔ کس کی آواز اٹک رہی ہے؟ میری؟ نہیں قاری صاحب آپ کی تو کلیئر آ رہی ہے۔ پرابلم ہے۔ کس کی آواز اٹک رہی ہے؟ طیبہ صحیح آ کی؟ رہی ہے، آواز صحیح آ رہی ہے۔ اب صحیح آ رہی ہے۔ چلیے آپ پڑھیے۔ درمیانی آیت پر وقف کافی کی مثال وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ، وہ یعنی اسرائیلی کہتے ہیں ہمارے دل تو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، یعنی غلاف والے ہیں۔ جیم مطلب وہی یہ نشانی ہے نا، اللہ ان کو جواب دیتا ہے بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جی، اب آپ قرآن میں دیکھیے گا جیم بنا ہوا ہوگا، یعنی وقف جائز ہے، یہاں وقف کر لیجئے، کیونکہ یہ یہودیوں کا قول ہے کہ ہمارے دل تو کورڈ ہیں، غلاف والے ہیں، اور ہم برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ اور سچی بات اگر میری طرف سے پوچھیں، آج کل ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں، ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بہرحال جنت میں جائیں گے، یعنی ہم تو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں حسنین صاحب؟ میں ایک آیت پڑھ دوں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے، حالانکہ اس سے یہ بیک گراؤنڈ کے اندر میں بتا رہا ہوں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں تو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خیر امت، سب سے بڑھیا امت ہو۔ قسم کھا کے بتائیے آپ لوگ، سب کے سب لوگ، ہم اس وقت جو ہیں کیا خیر امت ہیں؟ نہیں قاری صاحب بالکل خراب بنے ہوئے ہیں، شر امت ہیں ہم لوگ، سب سے شر امت ہیں۔ تو یہ جو آیت کا انطباق ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے تھا، یا ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کرام جیسا اپنا کردار رکھیں؟ کیا ہمارا کردار ہے؟ پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم شر امت ہیں؟ تو یہی بات وہ بھی کہا کرتے تھے اسرائیلی، سب یہودی، قلوبنا غلف، ہمارا دل جو ہے وہ بالکل کورڈ ہے برائیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، تجوید کے حساب سے بتا رہا ہوں
کہ بل جو ہے حروف استرجاعیہ ہے، یہاں سے آپ دوبارہ پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہیلو؟ جی جی اب جی جی استاد جی. ہاں آ گئی، پڑھ لیجئے. اب اس کا تجزیہ کیجئے. یہاں سے پڑھیے، یہاں سے جہاں سے کالا حرف ہے، یہاں لفظ پڑھیے یہاں لفظ غلف. گلف پر بات مکمل ہو گئی، مگر لفظ بل سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بہت سخت جواب دیا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. ہاں، اور نیچے پڑھیے، یہاں پہلا جملہ یہاں پہلا جملہ مکمل ہے، مگر دوسرے جملے کے جواب سے معانن ٹاپک کا گہرا تعلق ہے، اس لیے وقفے کافی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی پہلا جملہ جی مکمل ہے، لیکن ٹاپک جو ہے اللہ خود جواب دے رہا ہے. اور یاد رکھیے، جو چیز میں نے بڑی محنت کر کے نکالی حروف استرجاعیہ، وہ آپ کو تجوید میں جلدی سے نہیں ملیں گے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ نکالی ہیں اللہ کے واسطے، ان کو یاد کر لیجئے، بل، بلا وغیرہ. تو بل جہاں بھی آئے گا وہاں وقف کافی جو ہوگا، وہاں سے آپ وہاں سے پڑھیں گے. آپ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک جی ہے، جی جزاک اللہ. جی اچھا، کوئی اور لڑکی پڑھنا چاہتی ہے تو جلدی سے پڑھ دیں، موٹا موٹا. سدرا تم پڑھو، سدرا یا تزئین ہم پڑھ رہے قاری صاحب، پڑھیے. پڑھیں؟ ہم ہی صحیح، ہم کا مجھے نہیں معلوم کون ہے. رمشا، ہم مطلب رمضان ہاں پڑھیے پڑھیے، عامر جلدی صدیقی پڑھیے. صاحب، عامر صدیقی وقف صاحب مائک بیان بند کیجیے گا پلیز. وقف بیان کافی وقف ہاں، کافی کی تاکید کے لیے اس کا ضمیمہ زمینہ وہی تعریف یعنی بچہ، چھوٹا بچہ. وقف بیان کافی اچھا چھوٹا بچہ ہے. جی جی تعریف دوسرے جملے سے گرامر کا تعلق نہ ہو مگر معنی کا گہرا تعلق ہو. ہاں، وہاں تھا معنی کا تعلق ہو، یہاں گہرا تعلق ہو. یہ بھی پڑھو، چلو. وقف بیان کافی کی تفصیل معنی مقصود کی وضاحت کے لیے وقف کرنا ضروری ہو. ہاں، نشانی درمیان آیت پر میم. حکم یاد نہ رکھیے، وقف کرنے پر یاد معنی رکھیے، ایک فاسد ہو منٹ جاتا رک جائے. یاد رکھیے، وقف جی لازم بیان تام میں بھی میم کی آیت تھی، اور یہاں بیان کافی میں بھی میم کی آیت ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں جو ہے آپ جو ہیں، اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو معنی فاسد ہوں گے. اور وہاں کیا ہو رہے تھے؟ کوئی پڑھی لکھی لڑکی، کوئی جلدی سے بتا، لڑکی لڑکا، وہاں معنی کون سے ہو رہے تھے؟ بدل رہے تھے. شاباش بدل رہے شاباش، آئی ہیپی، بہت خوشی ہوئی. وہاں معنی متبدل تھے یا معنی معکس تھے، اور یہاں اگر نہیں رکیں گے تو معنی فاسد ہے. یہی باریک سا فرق ہے، اس کو یاد رکھیے، ہو سکتا ہے سوال میں آئے. حکم، چلیے پڑھیے حکم. حکم نہ وقف کرنے پر معنی فاسد ہو جاتے ہیں. چلیے اب یہاں اس، وقف کر ہاں پڑھو پڑھو. آیت پر وقف بیان کافی کی مثال ہاں، وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ. بس رک جائیے، اگر یہ وقف بس رک نہیں جائیے. کرے یہ پہلی آیت ہے، یہ پہلے پارے کی دوسرے رکوع کی آیت ہے. اما ہم بمومنین، کیا مانے؟ وہ مومن نہیں ہے. اچھا، مومن یخادعون اللہ، اگر آپ ملا لیں گے مومنین یخادعون اللہ تو کیا مانے ہو جائیں گے؟ آپ خود بتائیے، ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ مومن جو کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ہو جائے گا نا. اور یہ معنی فاسد ہے. ہاں، اب نیچے پڑھ جاؤ، جلدی سے پڑھو. اگر وقف نہیں کریں گے تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ مومن اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ معنی فاسد ہے. شاباش، سمجھ میں آ گیا. اب بیان کافی کی وہ مثال جو درمیان آیت میں ہے. یہ کوئی اور پڑھے؟ عمران صاحب، ایک بار پھر میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ پڑھ لیں. آپ اردو اصل میں ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ حسین صاحب پڑھیں. عمران عمران صاحب، رفیق صاحب، عمران صاحب. عمران رفیق صاحب، عمران رفیق صاحب. اچھا، کون پڑھنا چاہتا ہے؟ چلیے اردو میں جو پڑھنا چاہتا ہے، تیز تیز. جی میں پڑھ رہا جی ہوں. سر. میں نہیں، نام بتائیے، میں کون سا. عبدالسمی. آپ اردو جانتے ہیں نا؟ جی تو پھر پڑھیے. درمیان آیت پر وقف بیان کافی کی مثال قال اللہ ثالث ثلاثم وما من اللہ واحد. اکثر ثلاثہ پر وقف نہ کیا جائے تو مطلب
ہو دیکھیے جائے. دیکھیے بھائی جان، میرے بھائی جان، پڑھائی کا بھی ایک سٹائل ہوتا ہے، ایسا پڑھا جائے کہ یعنی اس میں لوگ سمجھ لیں. میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد درمیان آیت پر وقف بیان کافی کی مثال کیا ہے؟ قالو ان اللہ ثالث ثلاثہ، آگے آ رہا وما من الہ الا الہ واحد. تو اب آگے آپ پڑھیے بھائی جان، آپ پڑھیے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، کیا نام ہے عبد السمیع صاحب. اگر ثلاثہ پر وقف نہ کیا جائے تو مطلب ہو جائے، ایسا خاموش آہستہ بول. مطلب ہو جائے گا جو تین خدا کہہ رہے ہیں وہی آگے اللہ کو ایک کہہ رہے ہیں، اس طرح معنی میں فساد آ جائے گا. پہلی بات تو یاد رکھیے، وقف بیان کافی میں معنی فاسد ہوتے ہیں، متبدل نہیں ہوتے ہیں. اب میں سمجھا دیتا ہوں. اصل میں پڑھنے کا ایک سٹائل جو ہوگا نا بھائی جان، اس سے آدھا جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی قالو ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ یہودی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ عیسائی کہہ رہے ہیں. عیسائی کیا کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ عیسائی کتنے خدا مانتے ہیں؟ جلدی بولیے. 3. 3. حضرت مریم کو یعنی معاذ اللہ اللہ کی بیوی مانتے ہیں، حضرت مسیح کو ان کا بیٹا مانتے ہیں، اور اللہ اللہ ہے. تو 3 خدا، ثالث و ثلاثہ. تو وہ کہتے ہیں ثالث و ثلاثہ 3 ہیں. اور اگلا لفظ آ رہا وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی سوائے ایک کے. تو اگر یہ ملا دیں گے تو دونوں میں معنی فاسد ہو جائیں گے نا، کیونکہ یہ ان کا قول ہے اور وما من الہ جو ہے یہ اللہ کا قول ہے. کوٹیشن الگ الگ ہے. 3 خدا وہ تو کہہ رہے ہیں نا، لیکن آگے